دوسرا راستہ جو اسلام کے داخلے کا ہندوستان میں ہے وہ افغانستان سے ہو کر کے درے خیبر کو پار کر کے لاہور اور دلی کی طرف جو گھسا وہ شہنشاہوں کے زمانے کا اسلام تھا۔ میرے بھائیوں، اس وقت تک سارا شرک کی ساری صورتیں، بدعات، تمام گندگیاں پھیل چکی تھیں، اس لیے جو بادشاہ لوگ اپنے ساتھ دین لے کر کے آئے اس میں شرک بھی تھا، بدعات بھی تھی، وہ شمالی ہندوستان میں آیا۔ مگر اس کے بعد علماء کرام، سلفی علماء کرام ایسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے کہ دلی کے اندر اگر ایک طرف میاں نذیر حسین محمد محدث دہلوی رحمہ اللہ کو اللہ نے پیدا کیا اور انہوں نے مسند درس بچھایا تو لاکھوں لوگوں کو علم حدیث سکھا کر کے اور اہل حدیث بنایا۔ ایک طرف قلم کے زور پر مسلک اہل حدیث کو سے روشناس کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نواب صدیق حسن بھوپالی رحمہ اللہ کو پیدا کیا، تو انہوں نے جب قلم اٹھایا تو بہت ساری کتابیں لکھ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کی حفاظت کا کام کیا۔ تقریری میدان میں شمالی ہند میں بہت بڑے بڑے علماء کو اللہ نے پیدا کیا، انہوں نے اس امت مسلمہ کو شرک سے پاک کیا، بدعت سے پاک کیا، توحید کی اور اتباع سنت کی دعوت دی، جس کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں بھی اللہ رب العالمین کا وہ سچا دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے وہ پھیلا۔ میں ایک بات اپنے بھائیوں سے اور عرض کر دوں کہ ہم اہل حدیثوں نے ہر موضوع پر ہم نے خدمات انجام دی ہیں، کوئی موضوع ہم سے اچھوتا نہیں رہ گیا۔ لوگ اگر ایک طرف ہم نے علمی میدان میں کام کیا، دعوتی کے میدان میں کام کیا، سماجی میدان میں کام کیا، سیاست کے میدان میں بھی ہمارا اہل حدیث کسی سے پیچھے نہیں رہا ہے۔